حضرت قاسم علیہ السلام کی خاندانی عظمت اس طرح سے بیان کیجئے کہ ہم گناہ گاروں کی زبانیں جو ہیں وہ پاک ہو جائیں بس. واہ واہ واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جنید اقبال صاحب، آپ نے تو آغاز ہی اس انداز میں سننے والوں کو دیا ہے کہ وہ حلاوت ایمانی میں جو مزید لذتیں اور شیرینیاں محسوس کر رہے ہوں گے ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ بزرگ ہیں، بس قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. جناب کیا کہنا اس گھرانے کے فرد کا جہاں جبریل امین علیہ السلام آ کر اللہ کا یہ اعلان سنائیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. جس گھر کو طہارت نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو اور جس گھر کے لیے مودت اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت سے طلب کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، ان کی عظمتوں کا سراغ لگانا کس کے بعد؟ وہ عظیم شہزادہ جو ایک ایسے باپ کا لخت جگر ہے کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سونگ سونگ کر فرمائے مجھے میرے حسن سے جنت کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ. یہ ان کا شہزادہ ہے جن کی وہ اعلیٰ سواری جب تک قیامت قائم ہوگی اور اہل ایمان اس کو سنتے رہیں گے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ دراز کر دیں، اپنے قدوں پر بٹھائیں. ہم نے تو سیرت کی کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تحفے کے طور پر گیا، وہ صحابہ کرام اس گھر کی خوشبو کو نہ بھول سکے، وہاں سے خوشبو کی لپکیں آتی رہیں. تو یہاں تو طہارت کا، امامت کا، نبوت کا، شجاعت کا سایہ ہی ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. کوئی کیا خوبصورت کہتا ہے کہ آل نبی کی نوری کرن بن کے آیا ہے. اللہ واہ واہ. آل نبی کی نوری کرن بن کے آیا ہے، ابن حسن تو حسن زمن بن کے آیا ہے. اللہ سبحان اللہ. سبحان. کہنے لگے حسین یوں چہرے کو چوم کر، قاسم میرے لیے تو حسن بن کے آیا. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے کس قدر اپنے اندر سعادتوں، عظیمتوں، بہادری اور کئی حسن لازوال کے خزانے لے کر آ رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوتا، ہم ان دو صاحبزادوں کو ملا ہوا بیٹھ کر دیکھ لیتے، ہمیں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی. اور پھر یہ کہ امام قاسم اس نواسہ رسول کے شہزادے ہیں. وہ سارے رشتے آپ نے گنوا دیے کہ نہیں، آپ بھی کلام فرمائیے. ہم نے تو صرف ابھی بلٹس بیان کیا، اصل تو آپ بیان کریں گے. یعنی جن کے جد اعلیٰ رسول اکرم، دادا علی مرتضیٰ، دادی سیدہ فاطمۃ الزہرا اور چچا حسین، والد حسن، کن کن عظمتوں کو سامنے لائیں. ہم تو ان کی وہ نسبت جو عباس علمدار کے ساتھ اللہ نے عطا فرمائی، اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہماری زبانیں قاصر ہیں، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. چہ جائے کہ جنہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومیں اور سینے پر بٹھائیں اور ان سے پیار کریں تو ان کا نام لینا یقیناً اہل ایمان کی ایمانی لذتوں میں اضافے کا موجب بنتا ہے. تو سیدنا حضرت قاسم بن حسن ان عظمتوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں. اور پھر یہ کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی امیدوں کا مرکز، جو بات یہاں اہل ایمان کو جاننی چاہیے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا میرے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا ہونا ہے. اس لیے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں آزماؤں گا، اور آزمائشوں کے جو کوہ صفا ان پر ٹوٹے ان کو کون جان سکتا ہے. جنت ایسے ہی ان کے حوالے نہیں کر دی گئی. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ صاحبزادہ جو چھوٹی عمر کا ہے
اور اس چھوٹی صغر سنی میں ہی آپ ایک ایسی امانت اس کو دے رہے ہیں، تعویذ لکھ کر دے رہے ہیں کہ بیٹے اس کو باندھ لو۔ یعنی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اس عظیم قربانی کی خبر اپنے زبان اقدس سے اس طرح دی تھی کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ سفر کر کے مکہ مکرمہ آتے ہیں، حج کے دن ہیں، لوگ کہتے ہیں حسین تو جب بھی حج کے لیے آتا تھا تیرے ساتھ قربانی کے جانور ہوتے تھے، آپ ان کو لے کر آتے تھے، اور اس سال آپ اس طرح آئے ہیں کہ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا نہیں۔ اس سال میں اللہ کے حضور جو قربانیاں پیش کرنے کے لیے پہنچا ہوں ان کو کون جان سکتا ہے؟ یہ میرا علی اکبر، یہ میرا قاسم، اس دفعہ میں نے اللہ کی راہ میں یہ پیش کر کے اللہ سے اس آیہ کریمہ کا مصداق بننا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ اکبر۔ ثمرات کا ایک حصہ سیدنا امام قاسم علیہ السلام